نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ معزز سامعین، گزشتہ درس 29ویں پارے میں سورۃ المدثر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے سورۃ القیامہ۔ سورت کے نام سے ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان نے کیا سمجھا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جوڑنے پر قادر نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور کو جوڑ کر رکھ دیں گے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے آپ توجہ سے سنیں، ہم آپ کے سینے میں قرآن کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو اس کا بیان بھی بتائیں گے۔ اور پھر انسان کو موت کی یاد دلائی اور فرمایا جب انسان کی روح ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی پھر بھاگیں گے کوئی جھاڑ پھونک والا ہو، لیکن جدائی کا وقت آ گیا ہے، پنڈلی کے ساتھ پنڈلی ملا دی جائے گی، آج رب کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ اس کے بعد سورت کا نام ہے سورۃ الدہر۔ هل اتى على الانسان حين من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک طویل عرصہ گزرا انسان تیرا دنیا میں تذکرہ بھی کوئی نہیں تھا، پھر ہم نے نطفے سے انسان بنایا اور دونوں راستے دکھائے، اما شاکرا و اما کفورا، یا شکر گزار بن جا یا نا شکرہ بن جا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا انجام بیان کیا جی، فرمایا کہ جو شکر گزار ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کو نعمتیں دی جائیں گی۔ ان کی اعمال کون سے ہیں کہ وہ نظروں کو پورا کرتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت پر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو، اور کسی کو کھلا کر دنیا میں کوئی لالچ نہیں رکھتے، کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تو فرمایا وسقاہم ربہم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو پاکیزہ شربت وہاں پر پلائے گا۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے۔ سورۃ المرسلات میں بھی قیامت ہی کا بیان ہے اور ساتھ ارشاد ہے ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہوگی۔ کچھ عقلی دلائل ارشاد فرمانے کے بعد بتایا کہ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، منکرین قیامت کو دوزخ کی طرف جب ہانک کر لے جایا جائے گا تو کہا جائے گا لے جاؤ جس کو یہ نہیں مانتے تھے نا اس کی طرف لے جاؤ، اور پھر جب وہ جائیں گے دوزخ کی طرف جس کے بڑے بڑے انگارے ہوں گے، کل قصر جس سے محل ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کوٹھوں جیسے انگارے اور بڑے بڑے اونٹوں کی طرح، اور اس میں جھٹلانے والوں کو ڈھونک دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ النبأ ہے جی، قیامت ہی کا موضوع ہے۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کیا اس بڑی خبر کے بارے میں شبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قریب پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے قیامت کے وقوع پر عقلی دلائل ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، تمہیں جوڑا جوڑا ہم نے نہیں بنایا، نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ ہم نے نہیں بنایا، رات کو لباس اور دن کو معیشت کا ذریعہ ہم نے کیا نہیں بنایا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان ہم نے نہیں بنائے، چمکتا ہوا سورج ہم نے نہیں بنایا، بادلوں سے پانی کیا ہم نہیں برساتے، پھر اس سے اناج اور سبزیاں کیا ہم نہیں اگاتے، وجنات الفافا، گھنے باغ کیا ہم نے نہیں اگائے۔ اگر یہ سب ہم نے کیا ہے تو سنو ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کے وقت کا بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ جیسے اللہ نے یہ سارے کام کر لیے ہیں وہ اللہ قیامت کو بھی قائم کرے گا اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ساتھ مجرمین کو ڈرایا اور فرمایا کہ نہ ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا، الا حمیما وغساقا، کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو ملے گی۔
اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر متقین کا تذکرہ کیا تو جنت کی نعمتیں، باغات اور انگور اور ہم عمر لڑکیاں اور پیالے، اور نہ اس کے اندر کوئی بیہودہ گوئی اور نہ جھوٹ، اور یہ رب کی طرف سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا۔ جب انسان کی موت آتی ہے، روح نکالنے والے فرشتے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مجرم کی روح نکالتے ہیں اور غوطے مار مار کے سختی کے ساتھ رگوں کو توڑ توڑ کر، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجرم بندے کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے زندہ بکری کے اوپر سے چمڑی ادھیڑی جائے، اور ایک مثال آپ نے یہ ارشاد فرمائی جیسے ریشمی چادر کو کانٹے دار جھاڑی اور شاخ کے اوپر لپیٹا جائے، پھر ایک طرف سے ایک آدمی چادر کو کھینچے، دوسرا اس شاخ کو کھینچے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، ایسی والنازعات غرقا، مجرم کی رگوں کو بھی توڑ توڑ کر روح کھینچی جاتی ہے۔ والناشطات نشطا، اور دوسرے مومن کی روح فرمایا جیسے مشکیزے کا اوپر سے بند باندھا ہوتا ہے نا، آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے شاپر کے اوپر اندر پانی ہو، اوپر سے گرہ لگائی ہوئی ہو، اور کوئی بندہ گرہ کھولے تو پانی خود بخود بہہ جاتا ہے، ایسے مومن کی روح بھی خود بخود بدن کو چھوڑ کر جنت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اور مزید اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل دیے، اور اس کے بعد قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، جب بہت بڑی آفت اور بہت بڑی مصیبت قیامت والی آئے گی نا، پھر انسان کو پتہ چلے گا کرنا کیا تھا اور میں کرتا کیا رہا ہوں۔ آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت آئے گی کب، تو فیما انت من ذکرہا، آپ کا اس سوال سے کیا تعلق، تھوڑا ہی آپ نے قیامت قائم کرنی ہے، الی ربک منتہاہا، قیامت کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، سورہ عبس کا شان نزول آپ حضرات اکثر سنا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ وڈیرے لوگ بیٹھے، آپ ان کو دین کی باتیں سمجھا رہے تھے، کیونکہ یہ نابینا تھے اور انہوں نے آ کر بیچ میں اپنا سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا بیچ میں بولنا مناسب نہ معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پر بل پڑے، تیوری چڑھی اور آپ نے رخ پھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولی، تیوری چڑھائی اور منہ موڑ لیا، ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا آ گیا آپ کے پاس، وما یدریک لعلہ یزکی، کیا معلوم کہ وہ کتنا تزکیہ اور دل کو پاک کرنا چاہتا تھا، یا نصیحت سنتا، نصیحت اس کو نفع دیتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بے پرواہی کرنے والے ہیں، جن کے دل میں طلب ہی کوئی نہیں ہے، ان کی طرف آپ نے منہ کر لیا، اور اس نابینے کی طرف جو طلب لے کر آیا تھا اس سے آپ نے منہ پھیرا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس کے بعد جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چادر بھی بچھاتے کبھی کبھی، اور فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، خوش آمدید اس کو جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے جھڑک دیا تھا، میرے رب نے مجھے سختی کی تھی۔ یہ لفظی معنی تو اس کا جھڑکنا ہے اور ڈانٹنا ہے، لیکن عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا مزدار معنی کیا کہ مرحبا اور خوش آمدید میرے اس شاگرد کو جس کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے گلہ دیا تھا، اور پنجابی میں وہ کہتے ہیں مینا دیا تھا، گلہ دیا تھا، اس کو خوش آمدید۔ خیر، اس کے بعد قرآن کی عظمت کو بیان کیا اور بتایا کہ قرآن پاک بڑی شان والا ہے، جن ہاتھوں نے لکھا وہ ہاتھ بھی بڑی شان والے ہیں، اس سے وہ کاتبین وحی صحابہ اکرام بھی بڑی عظمتوں والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان سے، انسان تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف ہی دیکھ تو تجھے میری وحدانیت سمجھ آئے گی۔ انا سببنا الماء صبا، لقمہ توڑنے سے پہلے رک جایا کر اور ایک سوال کا جواب دے،
پانی کس نے برسایا اوپر سے، پھر زمین کو کس نے چیرا، پھر اس سے اناج کس نے نکالے، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا، اور انگور اور ترکاریاں اور یہ سارے میوے کس نے نکالے؟ جس اللہ نے نکالے نا وہی اللہ قیامت بھی قائم کرے گا۔ اور وہ جب قیامت کا دن ہوگا اتنا ہولناک، یوم یفر المرء من اخیہ، ولی اللہ صاحب اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا، اسی طرح ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر ایک کی اپنے اوپر ایسی حالت بنی ہوگی دوسرے کی پرواہ بھی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد جی سورۃ التکویر اور انفطار، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص یہ چاہے کہ میں دیکھوں کہ قیامت میں کیا ہوگا، وہ سورۃ تکویر اور انفطار کو پڑھے۔ قیامت کا منظر بیان کیا گیا جی، جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ اذا الشمس کورت، سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، چمکتے ہوئے ستارے میلے پڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو عرب کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ تھا، اس قیمتی اونٹنی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ایسی قیمتی چیز بھی چھوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر بھڑک اٹھیں گے، روحیں جسموں کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، زندہ اور گور بچی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، صحیفے کھولے جائیں گے، آسمان کی کھال اتاری جائے گی، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب کیا جائے گا، علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر بندہ جان جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے، تقریباً اسی قسم کا موضوع قیامت کا نقشہ بیان کرنے کے بعد پھر انسان سے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے بنایا، تجھے سجایا، تیرے صورت کے ساتھ انصاف کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے اسی سانچے میں ڈال دیا۔ آج اس اللہ سے تو غافل ہو گیا ہے۔ پھر فرماتے تمہارے اوپر نگران محافظ ہیں، تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، اور دن قیامت کے صحیفے کھولے جائیں گے، اور اس دن والامر یومئذ للہ، اس دن امر اور حکم صرف کس کا چلے گا؟ اس کے بعد ہے جی سورۃ المطففین، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو لوگوں کو چیز دیتے ہیں تو کمی اور لیتے ہیں تو پوری، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ کیا ان لوگوں کا خیال نہیں ہے کہ انہوں نے قیامت میں رب کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے؟ جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دیکھیں جی آج آپ دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا دھوکہ اور دھوکہ دہی کا نظام چل رہا ہے، چیز دکھائی اور ہے اور دی اور ہے، پیسے اس چیز کی نہیں ہے جو اصلی ہے، اور دی وہ چیز جا رہی ہے جو نقلی ہے، پیسے پورے لیے جا رہے ہیں اور ملاوٹ والی چیز دی جا رہی ہے، اور اسی طرح ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کا یہ گمان نہیں ہے کہ انہوں نے کل رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے؟ ایک حدیث صاحب سنا دوں اس سلسلے میں، خیانت کے سلسلے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دھوکے کے ساتھ، خیانت کے ساتھ، چوری کے ساتھ کسی کی چیز لے گا نا، اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ دھوکے اور خیانت اور چوری والی چیز کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ دوزخ میں آگ ہی آگ ہے اور کیا ہے، اور پیچھے اس بندے کو بھی پھینک دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا وہ چیز نیچے پڑی ہے نکال کر لے آ، وہ آگ میں جائے گا، اور اس کی گہرائی اتنی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ نے آواز سنی، آپ نے پوچھا پتہ ہے کون سی آواز ہے یا رسول اللہ؟ نہیں، فرمایا دوزخ میں پتھر پھینکا گیا تھا جو 70 سال کی مسافت کے بعد نیچے پہنچا ہے، اتنی تو اس کی گہرائی ہے۔ اب پھر وہ نیچے چوری کا سامان اٹھانا ہے، اور پھر آگ میں چلتا وہ اوپر لے کر آنا ہے، اوپر رب کا فرشتہ کھڑا ہے جو پتھر مار کے نیچے بھی پھینکے گا، یہ سزا ہے خیانت کی۔ فرمایا کیا لوگوں کا گمان نہیں ہے
کہ ہم نے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، دوسرے کا حق دبانے والے اور خیانت کرنے والے، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن ہلاکت ہوگی جھٹلانے والوں کی۔ جب روحیں نکلیں گی نا نیک لوگوں کی علیین میں، بروں کی سجین میں، تب پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، متقین کو جنت کی نعمتوں میں پہنچایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ تھے دنیا میں ان کے ساتھ لوگ ٹھٹھا مذاق کرتے تھے، دینداروں کے ساتھ کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی پردے کا مذاق، کبھی شریعت کے کسی حکم کا مذاق۔ وہ جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولویوں کی ستھرا نہیں سیدھی ہوئی ہیں، کہتے ہیں نا لوگ، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ٹخنے ننگے رکھنا یہ مولوی کی بات تو نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کسی مولوی کی بات تو نہیں، لیکن مذاق اڑایا جا رہا ہو، کبھی کسی بات کا مذاق، کبھی کس بات کا مذاق۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب اہل ایمان کے پاس سے گزرتے آنکھوں کے اشارے مارتے تھے، آنکھوں کے اشارے مارتے تھے۔ آج تڑپیں دوزخ میں اور اہل ایمان کو اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الانشقاق، قیامت ہی کا موضوع ہے۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، کیوں نہ پھٹے، رب کا حکم جو آ گیا۔ زمین پھٹ جائے گی، کیوں نہ پھٹے، رب نے جو حکم دیا ہے۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو بڑی تیزی کے ساتھ رب کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں آگے وہ لوگ ہوں گے جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا من حوسب عذب، جس کا حساب شروع ہوا اس کو عذاب دیا جائے گا۔ کیا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں حساب شروع ہوا تو پکڑا جائے گا، اللہ کہتے ہیں آسان حساب بھی ہوگا؟ کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے نا کہ اعمال نامہ بارگاہ الہی میں پیش ہوا، آپ نے کہا جا میں نے بخش دیا، یہ ہے آسان حساب۔ اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اور جمع کے لیے کہو تو حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرما دے۔ اور جو میں نے فرمایا نا عائشہ کہ جس کا حساب شروع ہوا وہ پکڑا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر پوچھ گچھ شروع ہو گئی یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، پھر کوئی نہیں پورا اتر سکتا۔ عدل تیرے تھے تھر تھر کمن، اونچیاں شانہ والے، اور فضل کریں تھے بخشے جان میں جے منہ کالے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اللہ اپنے فضل سے آسان حساب فرمائے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ البروج، بڑا خوبصورت ایک واقعہ ہے اس کے ضمن میں، سن رہے ہیں نا سارے ساتھی کہ زور لگاؤں میں زیادہ؟ اچھا، کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس نے جادوگر ایک رکھا ہوا تھا، اس سے جادو کے ٹونے اور شرارتیں مرارتیں سیکھتا تھا اور اپنی حکومت چلائی ہوئی تھی اس نے۔ جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت سر جی میں ہو گیا بڈھا، اجمل صاحب میں کیا ہو گیا بڈھا، تو میں کد مر گیا تو انہوں شیطانیاں کون دستی، سمجھ آئی؟ اس واسطے تسی ایک نواں شیطان تیار کرو، کیونکہ جادوگر پورا شیطان ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، سمجھ آئی نا؟ جادوگر کیا ہوتا ہے؟ پورا شیطان۔ شیطان بھی کہتا ہے ماشاءاللہ ہون ہو گئے، میری نسل تیار ہو گئی ہے، میری اب کیا ضرورت رہی ہے یہ خبیث جو پیدا ہو گئے ہیں۔ جادوگر بھی پورے شیطان ہوتے ہیں۔ تو اس جادوگر نے کہا جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں مر گیا تو شیطانیاں آپ کو کون بتائے گا؟ کوئی لڑکا میرے پاس بھیجو جس کو میں شیطانیاں پڑھاؤں، جس کو میں کیا پڑھاؤں؟ جادوگر، جادو سکھاؤں یعنی شیطانیاں پڑھاؤں۔ بادشاہ نے ایک لڑکا تیار کیا، بھائی تو نے جانا ہے اس بڈھے شیطان کے پاس اور جا کے تو نے سے شیطانیاں سیکھنی ہیں۔ وہ جناب شیطانی سیکھنے کے لیے جاتا، راستے میں اس وقت کے حساب سے جو دیندار طبقہ تھا، ایک راہب تھے یعنی ایک اللہ والے تھے، ان کا بیان ہوتا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ درس ہوتا تھا وہاں پہ۔ چلتے ہوئے وہ کہتا یار یہ پتہ نہیں مولوی صاحب کے شوردار ہے، تھوڑی ان کی بھی بات سن لیں۔ وہ جاتے ہوئے کوئی ادھر بھی بات سنی، پھر چلا گیا ادھر جادو سیکھا، پھر واپس آیا، پھر کوئی بات سنی۔
آتے جاتے سنتا رہتا تھا۔ یہاں پہ ایمان کی بات ہوتی تھی اور اس بڈھے کے پاس کفر کی باتیں ہوتی تھیں۔ اب یہ دونوں باتیں سننا اس نے شروع کر دی، دل میں ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو گئی۔ اللہ، یہاں پہ یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اور وہاں پہ تو شیطان کے آگے جناب ہاتھ پھیلانے ہیں اور شیطان سے مدد مانگنی ہے۔ ایک دن راستے میں وہ جا رہا ہے اور کوئی خوفناک چیز درندہ وہ اس نے راستہ روکا ہوا ہے، اس نے کہا آج آزماتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب روزانہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، آج آزماتے ہیں کہ اللہ کرتا بھی ہے یا کوئی نہیں کرتا۔ پتھر اٹھایا اور کہا یا اللہ اگر تو واقعی سب کچھ کرتا ہے نا تو میں اس موذی کو مارتا ہوں تاکہ اس کو لگے راستہ کھلے اور یہ مرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کیا۔ اب اس کا یقین 100% بیٹھ گیا کہ واقعی سب کچھ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اور وہ بڈھا شیطان جو کچھ سکھا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، اور جب کامل یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے نا پھر دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ ہماری دعائیں ایک تو ہم نے خیر دعاؤں کو رسمی بنا دی ہے، دعا رہی نہیں ہے، اور اگر دعا کریں بھی صحیح تو اس طرح یقین اور طلب اور اس میں لجاجت تضرع وہ چیز نہیں ہوتی۔ میں نے رات کو میرے ساتھیوں کو سنایا، حجاج بن یوسف طواف کے لیے گیا نا تو ایک بوڑھے نابینے کو دیکھا دعا مانگ رہا ہے، پوچھا بابا جی کیا مانگ رہے ہو؟ کہا اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ اچھا کتنا عرصہ ہو گیا؟ جی کئی سال ہو گئے۔ حجاج نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جی میں تو نہیں جانتا۔ کہا میں حجاج ہوں۔ بابا جی ایک دفعہ کم گئے، اچھا جی میرے لائق کوئی حکم؟ تیرے لائق یہ حکم ہے کہ میرے طواف تک تیری آنکھیں ہوئی تو ٹھیک ورنہ تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے کہا اے لینا، سمجھ آئی؟ حجاج کی تلوار سے بڑا ڈرتا تھا کہ چھوڑے گا نہیں، رویا رب کے سامنے، یا اللہ صرف آنکھوں کا مسئلہ پہلے تھا اب تو جان بھی جاتی ہے۔ اتنا رویا کہ ابھی حجاج کے 7 چکر پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس کی آنکھیں واپس آ گئی۔ حجاج نے دیکھا تو ہنسا، کہنے لگا مجھے پتا تھا کہ تو نے صحیح مانگا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، ورنہ رب سے بندہ صحیح مانگے سالہ سال بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اور دعا ہی نہ قبول ہو۔ اب دعا صحیح کی ہے نا تو قبول بھی ہوئی ہے نا۔ باتوں سے بات نکلی، ایک اور لطیفے کی بات آئی ہے، شفیق صاحب جاگو بڑی زبردست گل سنانے لگا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مدینہ سے باہر نکل رہا تھا، اتنے میں حجاج صاحب بھی تشریف لا رہے تھے مدینہ کی طرف۔ اس بابا جی کو دعا سلام کیا اور کہنے کا بابا کہاں سے آ رہا ہے؟ شہر رسول سے آ رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سنا شہر رسول کے کیا حالات ہیں؟ اس نے کہا جی نہ پوچھو، حالات بڑے خراب ہیں۔ کیوں جی؟ وہ پتہ نہیں حجاج جو مسلط ہے ظالم، ایسی تیسی اس کی آگے اس نے پتہ نہیں کتنی سنا دی۔ حجاج سنتا رہا، جب خوب سنا چکا نا حجاج پوچھا بابا جی مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ نے کہا نہیں۔ کہا میں حجاج ہوں۔ بزرگ ذرا ہوتے تیرے وقار ہیں، بابے نے پھٹکا تو اور مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ نے کہا نہیں۔ کہا پاگل آدمی میں بولتا رہتا ہوں، میری باتوں پہ یقین نہ کرنا، جو منہ میں آتا ہے نکالتا رہتا ہوں، میری باتوں پہ دھیان شان نہ کرنا۔ خیر اب اس بچے نے یقین کر لیا کہ واقعی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، لہذا رب سے دعا مانگتا یقین کے ساتھ، اللہ دعا پوری کر دیتے۔ ایک آدمی نے کہا میری آنکھیں نہیں ہیں، تم دے سکتے ہو؟ نے کہا میں نہیں دے سکتا، آنکھیں اللہ دیتا ہے، تم اللہ پر ایمان لاؤ، دعا کرتے ہیں اللہ دے گا۔ اس کی آنکھیں ملی تو بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے پوچھا وہ لڑکے نے جادو کے ذریعے آنکھیں دے دی ہیں؟ لڑکے نے کہا بادشاہ سلام گل سدھی نے، یہ جادو میرا جھوٹ ہے، سب کچھ کرنے والے میرے رب کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے کہا تجھے تو میں نے بھیجا تھا وہ شیطانی سیکھنے کے لیے، تو یہ کیا سیکھ گیا؟ کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے بتایا۔ کر لے آؤ مولوی نو تو پہلے سر قلم کرو نا، باقی گلا بعد جو۔ مولویوں کو تو جان چھٹے، یہ مولویوں کا سر قلم کرنے والے بہت پہلے سے ہیں، سمجھ آئی؟ مولویوں سے تو جان چھڑاؤ، دینداروں سے جان چھڑاؤ۔ اب جناب اس نابینے کو کہا بھی تم ایمان چھوڑو، اس نے کہا میں کیوں چھوڑوں، آنکھیں بھی مل گئی، ایمان بھی مل گیا، اور مجھے کیا چاہیے؟ کہا اس کا بھی سر قلم کرو۔ لڑکے سے کہا تم؟ انہوں نے کہا میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں نے کہا تجھے پہاڑ سے نیچے گراؤں گا۔ یہی دھمکیاں ہوتی ہیں نا،
انہوں نے کہا پھینک لو، موت تیرے ہاتھ میں تو نہیں، موت تو میرے رب کے ہاتھ میں۔ فرمایا اس کو اوپر لے کر گئے اور پھینکنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا یا اللہ تو بچا ان ظالموں سے۔ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، اور جو پھینکنے گئے تھے نا زلزلے کے ساتھ، وہ نیچے گرے اور گئے۔ وہ پھر بادشاہ گیا جی دیکھا میرے رب نے بچا لیا ہے مجھے، تو کچھ نہیں بگاڑ سکا میرا۔ اچھا تجھے دریا میں ڈبوئیں گے، ڈبو دو، دریا میں لے جاؤ، اس کو ڈراؤ دھمکاؤ شاید مان جائے۔ دریا میں گئے، انہوں نے کہا گل سنو، مجھے نہ ڈراؤ، جس کے دل میں ایمان ہے وہ رب کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ شیخ سعدی نے تڑپ کر کہا تھا موحد سے در پائے ریزی زرش، وگر شمشیر ہندی نہیں بر سرش، امید و حراسش نباشت ز کف بری نست بنیاد توحید بس۔ فرماتے ہیں جس نے رب کی توحید کے اوپر ایمان رکھا ہے نا، اس کے پاؤں میں سونے کا ڈھیر لگا دو لالچ دلانے کے لیے، سر پہ تلوار رکھو خوف دلانے کے لیے، امید و حراسش نباشت ذکف، اس کے دل میں نہ تلوار کا خوف جائے گا اور نہ سونے کی لالچ جائے گی۔ بری نست بنیاد توحید بس، اس لیے کہ اس کی بنیاد عقیدہ توحید پہ رکھی۔ سبحان اللہ۔ کہ میں نہیں ڈرتا ان چیزوں سے جن سے تم ڈرا رہے ہو، مت ڈراؤ مجھے ان چیزوں سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے وہاں سے بھی بچایا۔ اب بادشاہ بھی اندروں ڈر گیا، اندروں ڈر گیا، یہ رکھ گیا کہ خیر ہوئے یہ نہ میرا بھی رگڑا گاڑی دے دے۔ انہوں نے کہا، لڑکے نے کہا سن مجھے مارنا چاہتا ہے نا تو ایک ہی طریقہ ہے، میرے رب کا نام لے کر مجھے مار، لیکن مار لوگوں کے سامنے، پھر پتہ چلے۔ لوگوں کو اس نے جمع کیا اور کہا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کا نام لے کر تیر مارتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے۔ وہ لگا اور وہ شہید ہوا، لیکن سارا مجمع پکار اٹھا آمنا برب ھذا الغلام، ہم بھی اس لڑکے کے رب اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ رب کے نام پر جو کٹتے ہیں نا، علماء کہتے ہیں وہ بیج بن جاتے ہیں، وہ فصلیں ابھرتے ہیں، پھر وہ ختم نہیں ہو جاتے، وہ بیج بن کر ابھرتے ہیں۔ اب بادشاہ نے کہا یک نہ شد دو شد، ایک ایمان والا برداشت نہیں ہوتا تھا، یہاں تو پورا ملک ایمان والا ہو گیا۔ اب ان ظالموں نے خندقیں کھودیں، ان کو آگ سے بھرا اور ایمان والوں کو ایمان کے جرم میں آگ کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ والسماء ذات البروج، آسمان نے یہ منظر بھی دیکھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا ان ظالموں اسرائیلی درندوں نے فلسطین کے مسلمانوں پر نماز میں حملہ کیا نا، بھی کل پرسوں نماز میں حملہ کیا اور آگ برسا رہے ہیں، گولے برسا رہے ہیں، اور وہ نہتے نمازی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ ان ظالموں کو برباد کر اور مسلمانوں کو نجات نصیب فرما۔ آسمان نے کیا کیا نہیں دیکھا، آگ کی خندقیں بھری ہوئی ہیں، ایمان والوں کو اس میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن وہ ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مردود ہوئے، النار ذات الوقود، ایندھن کی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، اوپر بیٹھے، کیوں بیٹھے تھے؟ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے تھے۔ کیا جرم تھا؟ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہی جرم تھا کہ رب پر ایمان لے آئے تھے۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں، یہی جرم تھا اور کوئی جرم نہیں تھا۔ اللہ، اس سورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے رب کے ساتھ یاری لگائی پھر اللہ بھی بڑا قدردان ہے۔ وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا ہے، دوستی لگانے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش مجید کا مالک ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے سو کرنے والا ہے۔ آپ کے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی؟ فرعون و ثمود کیسے اس نے تباہ کیا، تو کوئی ظالم بھی رب کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورۃ الطارق، میرا دل ہے دو تین صورتیں ہو جائیں، کیونکہ تیسرا دن غلط خراب ہونے کی وجہ سے میں چھوڑتے اور ایسا نہ ہو کہ مکمل ہی نہ ہو۔ سورۃ الطارق، والسماء والطارق، طارق کا معنی کیا ہے جی؟ یہاں پہ کوئی طارق نام کا بندہ بیٹھا ہے؟
کوئی بھی نہیں؟ فی الحال کوئی نہیں. میں نے کہا طارق سے پوچھے نا. طارق کا معنی رات کو آنے والا. طارق کا کیا معنی ہے؟ رات کو آنے والا. مراد ستارہ ہے. النجم الثاقب، رات کو ستارہ چمکتا ہوا آتا ہے نا. اللہ فرماتے ہیں انسان تو دیکھ تو پیدا کس چیز سے ہوا؟ ٹپکتے ہوئے پانی سے رب نے تجھے پیدا کیا. کیا وہ تجھے دوبارہ لوٹانے پر قادر نہیں ہے؟ اس کے بعد ہے سورۃ الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، رب کے نام کی تسبیح بیان کر جو بلند و بالا ہے. ہم ہر روز کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ. کون؟ اللہ. الذی خلق فسوی، پیدا کیا برابر کیا. قدر فہدی، مقدر بنائے اندازہ کیا رہنمائی کی. والذی اخرج المرعی، چارہ نکالا. وجعلہ غثاء احوا، خشک سیاہ کر دیا. سنقرئک فلا تنسا، محبوبم تجھے میں وہ پڑھوں گا تو کبھی نہیں بھولے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے. غاشیہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ڈھانپ دینے والی. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ڈھانپ دینے والی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کئی چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، محنت کش تھکے ہوئے، بڑے کام کر کے دنیا میں گئے، آج اللہ کے بارگاہ میں گئے ہیں اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی اجر ملے ان کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راہب کو دیکھا جو بڑا عبادت گزار تھا لیکن اسلام قبول نہیں کیا. آپ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ، کتنی محنت کر رہا ہے، کاش اسلام قبول کر لے. تھکا دیا اپنے آپ کو لیکن رخ سیدھا نہیں. اس لیے اللہ نے صحیح محنت کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا، پھر جنت کا تذکرہ کیا. جنت کے تذکرے میں 4 باتیں فرمائی جی، بڑی دلچسپ باتیں جی. نمبر 1 سن رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ فیہا سرر مرفوعہ، تخت ہوں گے اونچے اونچے. ہر بندے کا اپنا بادشاہ پورا تخت لگا ہوگا، بادشاہوں کی طرح بیٹھا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. دوسری بات جی واکواب موضوعہ، پیالے ہوں گے رکھے ہوئے. او جناب نہریں ہیں، 7 پیالے پڑے ہیں. تیسری بات ونمارق مصفوفہ، تکیے لگے ہوں گے جناب پوری جنت میں، جدھر چاہو بیٹھ جاؤ. چوتھی بات وزرابی مبثوثہ، قالینیں بچھی ہوں گی جہاں پوری جنت میں. پوری جنت میں کیا ہوں گی؟ اچھا 4 باتیں ہوں. تخت اونچے. ان 4 باتوں پہ مشرکین مکہ نے یا عرب کے لوگوں نے اعتراض کیے، مذاق اڑایا. اللہ نے 4 مثالیں آگے بیان کی. اونچے تخت ہوں گے، انہوں نے مذاق اڑایا، او ہو اونچے ہو سن تو پھر چڑھساں کس طرح، مذاق اڑایا. اونچے تخت ہوں گے، اوپر بیٹھیں گے کیسے؟ اللہ نے آگے مثال دی، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ اونٹ جو ہے اس پر کیسے بیٹھتے ہو؟ دل میرا کرنا ہے غور لفظ آخر لیکن مناسب نہیں. اس سے کس طرح بہنے ہو؟ جب اس پر بیٹھ جاتے ہو اللہ جنتیوں کو تختوں پہ نہیں بٹھا سکتا. دوسری مثال، او جی اتنے پیالے کہاں سے آ گئے؟ اچھا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان پہ دیکھو نا رات کے وقت ستاروں سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ جنتیوں کے لیے پیالے نہیں رکھ سکتا جو پورے آسمان کو ستاروں سے بھر سکتا ہے. اچھا جی تکیے لگے ہوں گے، کیا ہوں گے جی؟ تکیے اتنے کہاں سے آ جائیں گے؟ بڑے مہنگے نے جناب. جواب دیا کہ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، یہ پوری زمین پہ پہاڑوں کے تکیے لگا لیے تو جنتیوں کے بیٹھنے کے لیے تکیے رب نہیں لگا سکتا. وہ جی اتنی قالینیں کہاں سے آ جائیں گی؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، جس نے زمین کا فرش بچھا دیا وہ جنتیوں کے لیے قالین بھی بچھا لے گا. اس کے بعد سورۃ الفجر ہے جی، والفجر انشاءاللہ کل مکمل ہوگا نا جی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو یاد ہے جس دن ہمارا تراویح میں قرآن مکمل ہوا تھا اس سے پہلے دن تھوڑی تراویح لمبی ہوئی تھی. ہمارے ایک ساتھی کہہ رہے تھے آج تک پیر سے درد پہ گیا، میں کہ شامی تیل لے گا میں انشاءاللہ مالش کر دے. بھائی لاکے درد تو نہیں ہوا نا بیٹھ بیٹھ کے؟ بعض ساتھی کہتے ہیں لاکے کوڑوا لو پہ گئے. والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، فجر کا وقت جو ابھی ہے سبحان اللہ، یہ تو ہے اس
قابل کہ اس میں اللہ کے گھر بیٹھا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، رب کے قرآن کی باتیں سنی جائیں. سبحان اللہ. اس سے اور اچھی کیا بات ہے جی؟ والفجر. کون سا ٹائم ہے جی؟ ولیال عشر. اور 10 راتیں. یہ جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں یہ 10 راتیں، بعض مفسرین نے ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد وہ بھی ہیں، یہ بھی مراد ہے. اسی طرح محرم کی 10 راتیں مراد ہیں. لیکن یہ مبارک اوقات فرمایا کہ دیکھو ان میں غور کرو اور پہلی قوموں کے منکرین کے حالات پڑھو، جیسے وہ برباد ہوئی ہیں نا، تم ایسے بربادی والے کام نہ کرو. ان مبارک وقتوں میں فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کو راضی کرو. آگے انسان کی حالت کو بیان کیا جی. انسان کہتے ہیں بڑا عجیب ہے، مال و متاع ملتا ہے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ربی اکرمن، بڑا اللہ کا کرم ہے جی، بڑا اللہ راضی ہے جی. اور اگر اللہ کہیں مال لے کر آزمائے کہتا ہے ربی اہانن، اللہ نے توہین کر دی جی، اوہو حالات خراب ہو گئے. شکوائی شکوا شکوائی شکوا. جواب دیا کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا خیال خود نہیں کرتے ہو، شکوے مجھ پر کرتے ہو جی. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کی طرف دھیان تمہارا نہیں ہے، شکوے رب پر کرتے ہو. وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، دوسروں کے حق مار کر. میراث میں بہنوں کے حق مار کر، بیٹیوں کے حق مار کر کھاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر. وتحبون المال حبا جما، مال سے بڑی پکی محبت کرتے ہو. تو سنو کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رب زمین کو کر دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا. فجاء ربک والملک صفا صفا، فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے. جہنم کو بھی لایا جائے گا. اس دن انسان بڑی نصیحت حاصل کرے گا، لیکن وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، آج کیا فائدہ نصیحت حاصل کرنے کا. اس کے بعد سورۃ البلد، لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، یعنی مکہ کی. کیوں یا اللہ کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب تو جو اس شہر میں چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی میں آگے پھر صدقے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اور جنت میں جانے کے ارادے تو بڑے رکھتے ہو، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. لیکن کچھ کرنا تو پڑتا ہے نا جی. ایویں بیٹھے بٹھائے، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کوئی جنت نانی نہ گارتا نہیں، کچھ تو کرنا پڑتا ہے. کیا کریں یا اللہ؟ فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کی گردنیں آزاد کرو، جو قرضے کے بوجھ کے نیچے دبائے مدد کرو تاکہ آزاد ہو جائے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ، یتیم رشتہ دار کو بھوک میں کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھلاؤ، اور پھر نیک اعمال کرو، صبر کرو، پھر جنت میں چلے جاؤ مزے کے ساتھ. ایک حدیث آپ سناؤ، افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام صلوا الصلاۃ والناس نیام تدخل الجنت بسلام. نبی پاک نے فرمایا سلام کو عام کرو، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب لوگ سو رہے اٹھ کر نماز پڑھو، جنت چلے جاؤ سلامتی کے ساتھ. سورۃ الشمس ہے جی، وہ صرف 2 صورتیں اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. والشمس وضحاها، انشاءاللہ سورۃ الضحیٰ سے ہم کل پڑھیں گے. والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی، چاند جب وہ سورج کے پیچھے آئے، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، یہ مختلف چیزیں اللہ نے قسمیں کھائی نا. اور پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فرنٹ سیٹ والی سواریاں ذرا توجہ کریں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے 2 راستے دکھائے، فجور بھی اور تقوی بھی. الٹا راستہ بھی بتایا، اس راہ پہ چلو گے تو جہنم ہے، اس راہ پہ چلو گے تو جنت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم سمود نے الٹے راستے کو اختیار کیا، اللہ نے برباد کیا. ولا یخاف عقباها، اور اللہ جب ہلاکت کے فیصلے کرتا ہے نا، اللہ ڈرتا مرتا نہیں ہے کسی سے. ہاں جی، بڑے بڑے بادشاہ دوسرے مملکتوں پہ حملہ کرتے ہیں نا، اندر ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پلٹ کے ہمارے اوپر نہ حملہ ہو جائے. رب جب تباہی کے فیصلے کرتا ہے، رب کو تو کسی سے ڈر نہیں ہے. ایک وائرس آیا پوری دنیا میں جناب، لوگ ڈر گئے نہیں ڈر گئے؟ اللہ کو کیا خطرہ ہے، اللہ کسی سے نہیں ڈرتا.
اللہ واللیل اذا یغشا سورۃ اللیل والنہار اذا تجلی، جب رات چھا جائے، دن کا اجالا ہو جائے پھر، اور مذکر اور مؤنث، جیسے یہ رات اور دن مخالف ہیں، مذکر مؤنث متضاد چیزیں ہیں، ان سعیکم لشتی، تمہاری محنت اور کوشش بھی مختلف ہے۔ کوئی جناب سیدھی کام کرنے کی کوشش میں لگا ہوا، کوئی پٹھے کام کرنے کی کوشش لگا ہوا۔ اللہ فرماتے جو سیدھے کام کرنے کی کوشش کرے گا نا، آفا واتقا وصدق بالحسنی، آخرت کے اوپر یقین ہوگا، صدقہ خیرات کرے گا، تقوی کرے گا، فسنیسرہ للیسری، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور کوشش تو کرے، کچھ وہ کرے گا، کچھ آگے ہم آسان کر دیں گے، ہم منزل تک پہنچا دیں گے اپنے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ بندے نے سنا کہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنا تم قریب میرے آ سکتا ہے نا اتنا آ جا، آگے تجھے میں خود ہی اٹھا لوں گا۔ بندہ چڑھ گیا کوٹھے ہوتے اور پاؤں کھری اٹھا لی، پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا، بازو بھی اوپر کر لیے، کہ یا اللہ اتنا تو میں آ سکتا ہوں۔ ایک مثال دے کے ضرور کہتے ہیں جتنا تم کر سکتے ہیں نا اتنا تو کرنا، بازو بھی اٹھا، کوٹھے سے بھی چڑھ، نیکی والے راستے پہ چل تو صحیح نا، اور کھری بھی اٹھا، پھر آگے اللہ کہتے ہیں میں فسنیسرہ للیسری، آگے ہم خود آسان کر لیں گے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا وہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم کی طرف کوشش کرتا ہے وہ الٹے کام کرتا ہے اور اس کا مال تو اس کو نہیں بچائے گا۔ ہاں، جہنم سے کون بچے گا؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ شان صدیق اکبر پہ دو جملے عرض کرتا ہوں۔ امت میں متقی تو بہت ہیں لیکن ابو بکر اتقا ہے، یعنی سب سے بڑا متقی ہے۔ اس امت میں سب سے بڑا متقی کون ہے؟ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، مالدار آدمی تھے، اب جب ایمان قبول کیا نا تو ابو بکر صدیق نے اپنے مال سے غریب غلاموں کو جو ایمان لاتے تھے اور ظالم ان پر ظلم کرتے تھے ان کو خرید کر آزاد کرنا شروع کر دیا۔ بھئی حضرت بلال کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ حضرت بلال کو بھی حضرت ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا، اس سے آپ اندازہ کریں وہ کیسے کام کیا کرتے تھے۔ اچھا، ابو بکر کے والد نے جو بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے، ابو قحافہ، انہوں نے کہا بیٹا یہ تو نے مال کو کہاں لگانا شروع کر دیا ہے، اس طرح تو سارا مال ختم ہو جائے گا، اور اگر تو نے غلام خرید کر آزاد کرنے ہے نا تو پھر ذرا دیکھ جو غلام صحت مند ہو نا، لڑائی شڑائی جانتا ہو، تکڑا ہو، اس کو آزاد کر، کیونکہ عرب میں جنگیں تو لڑائیاں تو لڑی جاتی تھیں کہ تیری اگر کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی نا تو یہ سارے غلام تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، چلو تجھے کام تو آئیں گے نا کسی موقع پر، تو کمزور بوڑھے بوڑھے غلاموں کو آزاد کر رہا ہے، ان کا کیا فائدہ؟ حضرت ابوبکر نے جواب میں فرمایا بابا میں دنیا میں کام آنے کے لیے نہیں، میں تو آخرت میں کام آنے کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کسی سے دنیا میں کچھ نہیں لینا چاہتا، صرف رب کی رضا کے لیے چاہتا ہے، ہم بھی اس کو راضی کر دیں گے جب ہمارے پاس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔